کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ مرکزی خیال: اے محبوب حقیقی، کبھی مادی شکل و صورت میں بھی جلوہ افروز ہو تاکہ میں شوق سجدہ کی تکمیل کر سکوں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب حقیقی یعنی خالق ارض و سما، میرے دل میں یہ خواہش مچل رہی ہے کہ تو کبھی مادی شکل و صورت میں میرے سامنے جلوہ افروز ہو تاکہ میں اپنی پیشانی کو تیرے قدموں میں رکھ سکوں اور اس طرح اپنی عاجزی اور انکسار کا اظہار کر سکوں اور اپنے شوق سجدہ کی تکمیل کر سکوں۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے محبوب حقیقی کو مجازی رنگ میں دیکھنے کی خواہش ظاہر کی ہے اور اس طرح ایک انوکھے انداز میں عشق حقیقی کا اظہار کیا ہے، اور اس خواہش کا اظہار وہی کر سکتا ہے جو عشق حقیقی کی بہت سی منزلیں طے کر چکا ہو اور خدا کا قرب حاصل کر چکا ہو۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں احسان کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ بندہ مومن خدا کے حضور میں نماز اس انداز میں ادا کرے گویا وہ خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو خدا تو بہرحال دیکھتا ہی ہے۔ محبوب حقیقی کو اپنے اصل رنگ میں دیکھنا انسان کی فطری خواہش ہے، اگرچہ اس دنیا میں اس خواہش کی تکمیل ممکن نہیں، لیکن اہل جنت خدا کو اس طرح برملا دیکھ سکیں گے جس طرح ہم دنیا میں چاند کو بے روک ٹوک دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کو ظاہری وجود میں دیکھنے پر اصرار کیا تو ایک ہی نورانی تجلی سے بے ہوش ہو گئے۔ علامہ اقبال نے اپنی مشہور نظم شکوہ میں بھی اسی فطرت انسانی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ خوگر پیکر محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر۔ یہ شعر ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے اور صوفیانہ رنگ کی عکاسی کرتا ہے۔ ترب آشنائے خروش ہو تو نوائے محرم گوش ہو، ترب آشنائے خروش ہو تو نوائے محرم گوش ہو، وہ سرور کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں۔ اس شعر کا مرکزی خیال یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ایک عظیم انقلاب برپا کر دے۔ علامہ اقبال نے اس شعر میں نغمے اور ساز کو علامتوں کے طور پر استعمال کیا ہے۔ مسلمان ایک ساز ہے اور نغمہ مسلمان کی صلاحیت اور جوہر ہے۔ نغمہ وہ ہے جو ساز سے برآمد ہو، اور ساز اگر خاموش ہو تو اس کے سکوت کو نغمگی نہیں کہہ سکتے۔ گیت اس وقت تک اپنا اثر پیدا نہیں کرتا جب تک وہ ساز کے پردے سے نکل کر سامعین کے کانوں تک نہیں پہنچتا۔ یعنی اگر تو شور و ہنگامہ سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے تو تیری آواز سامعین کے کانوں تک پہنچنی چاہیے، کیونکہ وہ نغمہ ہی کیا جو ساز کے پردے میں چھپا رہے۔ گویا علامہ اقبال مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم نے اپنے وجود ہستی میں چھپے ہوئے جذبات و اوصاف کو بروئے کار لا کر دنیا میں انقلاب اور ہنگامہ برپا کرنا ہے۔ تمہارے سینے میں آخری کلام الہی کا انقلاب آفریں پیغام اور خدا اور رسول کا جذبہ عشق موجزن ہے، اور اس پیغام اور جذبے کو دنیا کے سامنے پیش کر دو۔ اس کے نتیجے میں عالم انسانیت میں ایسا جوش و خروش پیدا ہوگا کہ دنیا ایک عظیم الشان انقلاب سے روشناس ہو سکے گی، اور یہ اسلامی انقلاب دنیا کی کایا پلٹ دے گا اور دنیا نئے سرے سے حقیقت شناس ہو جائے گی۔ حاصل کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جو بے شمار اعلیٰ صلاحیتیں بخشی ہیں تو انہیں اپنی ذات میں چھپا کر نہ رکھ، بلکہ ان کا اظہار کر اور انہیں بروئے کار لا تاکہ ان صلاحیتوں کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہو سکیں۔ علامہ اقبال ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، مسلماں سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ،
تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اس شعر کا مرکزی خیال یہ ہے کہ راہ عشق میں ٹوٹے ہوئے دل کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے اس شعر میں دل کو آئینے سے تشبیہ دی ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کا دل ایک آئینے کی مانند ہے، صاف اور شفاف۔ کانچ کا آئینہ اگر ٹوٹ جائے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی، بلکہ اسے بیکار سمجھ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ لیکن دل ایک ایسا آئینہ ہے کہ اگر یہ راہ عشق میں ٹوٹ جائے، یعنی عشق کی چوٹ لگنے سے چکنا چور ہو جائے، تو اس کی قدر و قیمت بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس میں ہمدردی اور خلوص و محبت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ سنگ دل ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے آئینے صحیح و سالم رہتے ہیں اور ان میں ہمدردی اور ہمدردی کے جذبات پیدا نہیں ہوتے۔ لہٰذا علامہ اقبال انسان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے انسان، تو اپنے دل کو عشق کی چوٹ سے محفوظ نہ رکھ، کیونکہ عشق میں جو دل ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی قدر و قیمت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں کی پکار سنتا ہے۔ بظاہر ٹوٹے ہوئے دل کی کوئی قدر نہیں ہوتی اور دنیا والے ٹوٹے ہوئے دل کی قدر و قیمت سے ناواقف ہیں۔ جیسا کہ خواجہ آتش نے کیا خوب کہا ہے، کسی نے مول نہ پوچھا دل شکستہ کا، کوئی خرید کے ٹوٹا پیالہ کیا کرتا۔ ایک حدیث کے مطابق مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، اسی لیے صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ رب ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہے۔ یہ شعر ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے۔ دم توف کرمک شمع نے یہ کہا کہ وہ عصر کہن، نہ تیری حکایت سوز میں نہ میری حدیث گداز میں۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ حسن و عشق پہلے جیسی اثر آفرینی سے محروم ہو چکے ہیں۔ علامہ اقبال نے شمع اور پروانہ کو حسن و عشق کے لیے بطور استعارہ استعمال کیا ہے۔ شمع کا طواف کرتے ہوئے پروانہ کہنے لگا کہ اے شمع، اب وہ پرانی تاثیر نہ تو تمہارے جلنے کی داستان میں ہے اور نہ میری گفتگو میں کہ دل کو نرم کرنے کی صلاحیت باقی ہے۔ یعنی نہ تو حسن میں وہ پہلی سی تاثیر، شوخی اور تاب و تب موجود ہے، اور نہ ہی عشق میں وہ حرارت اور سرگرمی نظر آتی ہے، یعنی یہ دونوں اپنی پہلی سی تاثیر کھو بیٹھے ہیں اور جذبے کی وہ شدت اور گہرائی باقی نہیں رہی، بس دکھاوا اور ریاکاری باقی ہے۔ دراصل علامہ اقبال نے پروانے سے مسلمان اور شمع سے مذہبی علماء اور صوفیہ مراد لیے ہیں، یعنی نہ تو عام مسلمانوں میں وہ پہلا سا جذبہ موجود ہے اور نہ ہی ان دینی رہنماؤں میں وہ پہلا سا اخلاص اور صلاحیت باقی ہے۔ گویا عوام دین و مذہب سے بالکل بیگانہ ہو چکی ہے، کیونکہ ان کی رہنمائی کرنے والے خود بے عمل ہو چکے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں مذہب چند رسموں اور روایتوں کا مجموعہ ہو کر رہ گیا ہے۔ اصل روح اسلام جو دلوں کو گرما دے اور تڑپا دے وہ باقی نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے مسلمان وہ عظیم الشان اسلامی انقلاب برپا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے جو کہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے ہاتھوں رونما ہو چکا تھا۔ اسی مضمون کو اس غزل کے ایک اور شعر میں یوں واضح کیا ہے، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ ہے رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ اگلا شعر ہے، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندائے نواز میں۔ شاعر کہتے ہیں اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اے خدا، مجھ ایسے گناہ گار کو تیرے ہی دامن بخشش میں پناہ ملی۔ علامہ اقبال اللہ رب العزت کی صفت رحیمی و کریمی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے دریائے لطف و کرم کا کوئی کنارہ نہیں، اس کی بخشش و رحمت کے دروازے ہر گناہ گار کے لیے کھلے ہیں، اور اگر کسی انسان کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں اور وہ نادم ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تو اللہ غفور الرحیم اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور مرنے سے پہلے جو شخص بھی اپنے آنسوؤں کے ذریعے اپنے گناہوں کی توبہ کرے اور اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا لے تو وہ بخش دیا جاتا ہے، یعنی جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں کو معاف فرماتا ہے۔
کہتے ہیں کہ میں انتہائی گناہ گار ہوں، میرے بدترین گناہوں اور جرائم کو کہیں بھی پناہ نہ ملی، اور اگر ملی بھی تو اے اللہ تیری رحمت و بخشش کے دامن میں۔ مجھے تباہ و برباد کرنے والے گناہ ہر لمحہ بے چین کیے رہتے تھے، میں جو خطا کا پتلا ٹھہرا، دن رات گناہوں میں ڈوبا رہا، میرے گناہوں اور جرموں کو کسی نے پناہ نہ دی۔ اگر مجھ خطا کار اور عاصی کو کہیں پناہ میسر آئی تو صرف تیرے دامن شفقت میں۔ اور شاعر نے اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ نیز فرمایا میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ جی اگلا شعر ہے، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ جی اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ دل کی حضوری اور اخلاص کے بغیر نماز حقیقی نماز نہیں ہے، یعنی کہ پورے خلوص کے ساتھ اگر نماز نہ پڑھی جائے تو نماز کا کوئی مزہ نہیں، کوئی لطف نہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں جب بھی نماز میں سجدے کی حالت میں ہوتا ہوں تو زمین سے ایک آواز سنائی دیتی ہے کہ ارے نادان تجھے نماز سے کیا حاصل ہوگا، کیونکہ تو نے اپنے دل میں سینکڑوں بت بسا رکھے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ نماز در حقیقت جسم، دل و دماغ اور روح کو محض اللہ رب العزت کے حضور جھکا دینے کا نام ہے، اور یہ محض جسمانی حرکات و سکنات کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے دل کا اخلاص اور تقوی لازمی ہے۔ نماز دراصل دل کی حضوری کا نام ہے۔ اگر دل میں غیر اللہ کی محبت رچی بسی ہو تو ایسی نماز قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتی۔ نماز کی اصل روح خشوع و خضوع ہے۔ جب ایک بندہ مومن حالت نماز میں ہوتا ہے تو وہ تمام باطل خیالوں اور تصورات سے آزاد ہوتا ہے اور وہ پوری طرح اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا سر جھکاتا ہے۔ اس کے برعکس ایک دنیا دار اور مادہ پرست انسان نماز کی حقیقی لذت اور افادیت سے بے بہرہ رہتا ہے، اور اس کی نماز محض ایک رسم بن کر رہ جاتی ہے جو اپنی اصل روح کھو بیٹھتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، یعنی تو ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق کچھ ایسے نمازی بھی ہیں جن کی نمازیں ان کے منہ پر دے ماری جاتی ہیں، اور ایک اور حدیث کے مطابق حضور قلب کے بغیر نماز نہیں ہے۔ یہ شعر بھی ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے اور زبان زد و عام ہے۔ شاعر نے دراصل نماز کی اصل روح کی طرف متوجہ کیا ہے۔